قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. سورۃ الواقعہ. سورۃ الواقعہ مکی صورت ہے. ترتیب کے اعتبار سے 56 صورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 46 صورت ہے. 96 اس میں آیات ہے اور 3 اس میں رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. واقعہ کا مطلب ہوتا ہے حادثہ، ہیپننگ. اور اس کی تفسیر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک بات یہاں پر بتا دوں کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی اہمیت اور فضیلت میں یہ باتیں سنتے ہوئے آئے ہیں کہ اس کو پڑھنے سے رزق میں جو ہے برکت ہوتی ہے یا کچھ اور چیز ایسی، یا پھر رزق میں برکت کے لیے سورۃ الواقعہ پڑھی جاتی ہے. یہ تمام ضعیف روایتوں میں سے ہے، تو ایسا کوئی اوتھینٹک دلیل یا اوتھینٹک پروف اس کی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہو جائے گی، واقع ہونے والی. اب یہ واقع ہو جائے گی، واقع ہونے والی کیا چیز ہے؟ قیامت ہے. یعنی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں جب قیامت قائم ہو جائے گی. اب اس میں مطلب ایک طریقے سے ڈانٹ ہے یہ کہ تم ڈاؤٹ کرتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ تم جو ہے نہیں آئے گی. جب واقع ہو جائے گی، واقع ہونے والی، یعنی جس دن قیامت آ جائے گی، لیس لوقعتہا، نہیں ہے اس کا واقع ہونا، کاذبہ، کوئی جھوٹ، یعنی یہ یقینی بات ہے، سچی بات ہے. آج تم جھٹلاتے ہو لیکن کل جب یہ واقع ہو جائے گی یہ جھوٹ نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں گے کہ قیامت کا ہونا، قیامت کا آنا، قیامت واقع ہونا، قیامت کے اوپر ایمان بیسیکلی، تو یہ کیا ہے؟ غیب کے اوپر ایمان کا ایک حصہ ہے. اور اس دن کیا ہوگا جب قیامت واقع ہو جائے گی؟ اس دن تو یہ غیب کا پردہ ہٹ جائے گا اور کوئی بھی اس کو جھٹلا نہیں سکتا، کیونکہ وہ بالکل آمنے سامنے، یعنی بالکل سامنے ان ریالٹی ہو جائے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں نہیں ہے اس کا واقع ہونا کوئی جھوٹ، یعنی یقینی ہے، سچی ہے. خافضۃ الرافعہ، پست کرنے والی گناہوں کی وجہ سے، رافعہ اونچا کرنے والی، یعنی عزت دینے والی اور ذلیل کرنے والی. یہاں پہ خافضہ میں خا، فے اور ضاد، تو اس میں کیا ہے؟ اس میں مطلب نیچے کرنے، ذلیل کرنے کے معنی جو ہے اس کے اندر آتے ہیں. اور یہاں پہ ایک تو کیا ہے؟ پست کرنے والی اور اونچا کرنے والی، نیچے کرنے والی اور اونچا کرنے والی. اس میں ایک معنی اس کے یہ ہے، ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ عزت دینے والی اور ذلیل کرنے والی. اور اوپر دوسرے انٹرپریٹیشنز بھی آپ کو تفاسیر میں ملتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ جو ایگزیکٹ ورڈ یوز ہوئے ہیں وہ نیچے کرنے والی اور اوپر کرنے والی ہے. تو اس کا انٹرپریٹیشن میں ذلیل کرنے والی اور عزت دینے والی یہ ہے. بٹ اس کے اور بھی انٹرپریٹیشنز میں یہ آتا ہے کہ پہاڑ جو اونچی ہے وہ نیچے کے لیول پر آئے گی، نیچے کی زمین جو ہے وہ کیا ہوگی؟ اوپر کے رخ آ جائے گی، یعنی جو اندر ہے
وہ اوپر ہو جائے گی، اوپر کا جو ہے وہ نیچے ہو جائے گی، اور اس طرح جو ہے جو زمین اوپر ہے جیسے پہاڑ ہے وہ نیچے ہو جائے گی، جو بلو سی لیول ہے یا بلو اور بھی نیچے ہے تو وہ کیا ہوگی، اوپر آئے گی، اور اس طرح جو ہے پورا کیا ہو جائے گا، ایک چٹیل میدان ہو جائے گا، جیسے سورہ طٰہٰ میں جس کا ذکر آیا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ پر نیچے اور اوپر یہاں پر یہ ہے کہ درجوں کو بلند کیا جائے گا، یعنی جیسے ایمان والے ہیں، علم والے ہیں، تقوی والے ہیں، ان کو اوپر کیا جائے گا، عزت دی جائے گی اور درجوں کو بلند کر دیا جائے گا، اور جو متکبر لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، سرکش لوگ ہیں، منافقین لوگ ہیں، ان کو ذلیل کیا جائے گا۔ اور ویسے بھی حدیث میں بھی آتا ہے کہ متکبرین کو چیٹیوں کی شکل میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ تو اس طرح زمین کے کانٹیکسٹ میں بھی ہو سکتا ہے یا درجوں کے کانٹیکسٹ میں بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اذا رجتی، جب ہلائے جائیں گی، الارض رجا، زمین ہلایا جانا، یعنی کانپیں گی زمین، وہ بست الجبال بسا، اور اڑا دیے جائیں گے، یعنی چورا چورا کر کے اڑا دیے جائیں گے، الجبال بسا، پہاڑ ریزہ ریزہ، یا پھر اڑا دیا جانا، یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ زمین ہلائی جائے گی یعنی کانپے گی، اور پھر وہ بستی، اور اڑا دیے جائے گی۔ اڑا دیا جانا، چورا کرنا، چورا چورا کرنا، اس کے معنی بھی آتے ہیں، اور ہانکے جائیں گے کے معنی بھی آتے ہیں، جیسے بکریوں کو ہانکا جاتا ہے، تو اس طرح کیا ہوگا، ایک دم سے چورا چورا سب کچھ ہو کے ایک طرف اڑایا جائے گا، اس لیے اڑا دیا جائے گا، یعنی ہانکا جائے گا، بھگایا جائے گا، اڑا دیا جائے گا، اس طرح۔ اور وہ کیا ہوں گے، پہاڑ۔ اب آپ دیکھیے اتنے بڑے پہاڑ، ان کو بھی ہانکا جائے گا، اڑا دیا جائے گا، چورا چورا کر دیا جائے گا، یہ سارے معنی اس کے اندر آتے ہیں۔ اور بسا، بسا آپ دیکھیے ارتھ کویک سے اگر آپ دیکھیں گے کیسے گھر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، اس دن کیا ہوں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو کیسی زبردست زلزلہ ہوگا۔ آج کل دیکھیے زلزلہ آتا ہے تو چھوٹی موٹی چیزیں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، لیکن پہاڑ تو ریزہ ریزہ نہیں ہوتے، لیکن پہاڑ اگر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کتنی سخت وہ دن ہوگا۔ فکانت، تو ہو جائیں گے، ہباءً، باریک، یہاں پہ ہباءً میں جو ہے ذرات یا ڈسٹ سے چھوٹی چیز، جو اگر آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی جو ہے نا ایسا بہت زیادہ لائٹ ہوتی ہے تو لائٹ میں آپ کو چھوٹے 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 سے جو ڈسٹ پارٹیکلز نظر آتے ہیں نا، اس کے معنی اس کے اندر آتے ہیں۔ تو منبثہ، منتشر یا پھر اڑتا ہوا، اس کے معنی بکھرا ہوا کے معنی ہیں، یعنی ڈسٹ کے چھوٹے چھوٹے جیسے پارٹیکلز رہتے ہیں اور بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، ویسے جو ہے پہاڑ ہو جائیں گے چورا چورا ہو کر، وَكُنْتُمْ، اور ہو جاؤ گے تم، ازواجا، گروپس میں، کائنڈز میں، گروہوں میں یا جماعتوں میں، یہ تمام چیزوں کے معنی جو ہے ازواجہ میں آتے ہیں، ثلاثہ، تین، یعنی یہاں پر اب کہا جا رہا ہے کہ تم انسانوں کو 3 گروپس میں ڈیوائیڈ کیا جائے گا۔ اور فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پس دائیں ہاتھ والے یعنی رائٹ ہینڈ والے، ما اصحاب المیمنہ، کیا ہے دائیں ہاتھ والے، یعنی کیا مقام ہے ان کا۔ یہاں پہ نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، رحمان کے دائیں جانب ہوں گے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، اور دائیں ہاتھ والوں کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ معراج کی رات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا، پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام کو دیکھا، وہ جب دائیں جانب دیکھتے تو ہنس دیتے اور بائیں جانب دیکھتے تو رو دیتے، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا دائیں جانب میں جنت میں جانے والے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ رائٹ ہینڈ والے کون ہیں، جنت والے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اصحاب المیمنہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اور ویسے بھی رائٹ ہینڈ اچھی چیزوں سے جو ہے ریلیٹڈ یا کنیکٹڈ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رائٹ ہینڈ کی طرف پلٹ کر سوتے، ہر کام رائٹ ہینڈ سے کرتے، کوئی بھی چیز دیتے تو رائٹ ہینڈ سے دیتے، اور عربوں میں کسی کو عزت دینی ہوتی تو اس کو رائٹ سائڈ بٹھاتے۔ تو یہاں پر اصحاب المیمنہ یہ جو ہے بیسیکلی اللہ جس سے راضی ہو جائے گا، جنت والے ہوں گے وہ اصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے۔ اب یہ لیفٹ ہینڈ والے بدبخت لوگ ہوں گے، ما اصحاب المشأمہ، کیا ہے بائیں ہاتھ والے، یعنی
اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے وہ بدقسمت لوگ کیا ہے، وہ ان کا نام اعمال لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا. اوپر ابھی جو ہم حدیث لیے تو وہ جہنم والے ہوں گے، قسمت کے مارے ہوں گے، بدبخت ہوں گے. والسابقون اور آگے بڑھنے والے، السابقون آگے بڑھنے والے، یعنی اب ریس میں پہلے آگے بڑھنے والے، یعنی جو دنیا میں عمل کرنے میں السابقون تھے وہ آخرت میں جزا ملنے میں، جنت ملنے میں کون ہوں گے؟ السابقون ہوں گے. دنیا میں ہر نیکی میں، چاہے وہ عبادت ہو، صدقہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، فرائض ہو، خدمت ہو، توبہ ہو، جہاد ہو، تبلیغ ہو، کچھ بھی دیری نہیں کرتے تھے، ذرے سی بھی سستی نہیں دکھاتے تھے، تو پھر وہ کون ہوں گے؟ السابقون میں ہوں گے. تو اس لیے اب آپ دیکھیے جنت میں قیامت کے بعد جو ہے، جو یہاں پر ایکسپلین کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں سابقون کا ہے، تو ہر نیکی میں کیسی پہل کرنا چاہیے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جانتے ہو قیامت کے روز کون لوگ سب سے پہلے دوڑ کر اللہ کے سائے میں جگہ پائیں گے؟ تو لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قبروں سے اٹھیں گے تو دوڑ کے جو ہے جو جائیں گے وہاں پر، تو ایک اسپاٹ جو ان کو ملے گا نا، تو وہ کس کو ملے گا؟ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے آگے حق پیش کیا گیا تو ان لوگوں نے فوراً قبول کیا، یعنی کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں دیے، امیڈیٹلی قبول کر دیے. جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک بار بھی سیکنڈ تھاٹ دیے نہیں. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب معراج کی بات ہوئی ڈاؤٹ کیے؟ فوری نہیں. تو یہاں پر لیکن دوسرے لوگ تھے جو ہے بہت سوچتے تھے، لیٹ ہوئے. کچھ صحابہ اکرام تو اس کے بعد ایمان لے کر آئے، کس کے بعد؟ فتح مکہ کے بعد لے کر آئے. تو یہ ہمیشہ جو ہے فرسٹ نکلنے والے ہوں گے، یا پہلے وداؤٹ ڈاؤٹ امیڈیٹلی ایکشن لینے والے ہوں گے. ما اصحاب المشأمہ، کیا ہے بائیں ہاتھ والے، یعنی کچھ بدبخت. اس کے بعد والسابقون السابقون، اور آگے بڑھنے والے اولئک المقربون، یہ کیا ہوں گے؟ یہی نزدیکی حاصل کرنے والے. مقربون، مقرب قریب سے ہے، تو اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیکی لوگ ہوں گے، سب سے زیادہ عزت والے ہوں گے. یعنی ایک ہو گیا نیکی کرنے والے، ایک ہو گیا برائی کرنے والے، ایک ہو گیا نیکی میں پہل کرنے والے. 3 گروپس بتایا گیا. تو اب ہم کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور ان کے اعمال، ان کے سب چیزیں بھی بتا دیے گئے. تو اگر تم ہر نیکی میں پہل کرو گے مقربون ہوگے انشاءاللہ تعالی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مجھے ان لوگوں میں شامل کر لے. فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے، کیونکہ ہمیشہ سبقت کرنے والے تھے، ہمیشہ آگے بڑھنے والے تھے. ثلۃ من الاولین، ایک بڑا گروہ ہے اگلے لوگوں میں سے، یعنی پہلوں میں سے، پہلے لوگ جو گزر چکے ان لوگوں میں سے. وقلیل من الاخرین، اور تھوڑے ہیں پچھلوں میں سے، یعنی بعد میں آنے والوں میں سے تھوڑے ہیں. اب اس کے جو ہے الگ الگ انٹرپریٹیشنز دیے گئے ہیں. اولین، آخرین. اولین یعنی جو پہلے گزر گئے، اگر ہم اب لیں گے تو پہلے جو گزر گئے، اور آخرین یعنی بعد میں آنے والے. اب اس کے الگ الگ اوپینینز ہے اولین اور آخرین کے. ایک اوپینین یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے آئے تھے اتنے اولین ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آئیں گے وہ جو ہے کیا ہوں گے؟ بعد میں آنے والے یا آخرین میں سے ہوں گے. تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک بڑا گروہ ہے اگلے لوگوں میں سے، اور تھوڑے ہیں پچھلوں میں سے، یعنی بعد والوں میں سے. یعنی کیونکہ پاپولیشن زیادہ تھا تو بہت زیادہ ہوں گے. پاپولیشن مطلب کم لوگ آئے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری اللہ کے نبیوں میں سے تھے. پھر اس کا کہ ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے، اور ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ مقربین سب امتوں کے ہوں گے. یعنی یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ پہلے میں سے بھی ہوں گے، آخری میں سے بھی ہوں گے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء اکرام آئے تھے ان کے جو سپورٹرز تھے، کیونکہ وہ لوگ تو اگر ہم انبیاء دیکھیں گے 1,24,000 سے زیادہ ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ اکرام تھے وہ تھوڑے تھے، تو ان لوگوں میں سے زیادہ ہوں گے. اور اس میں جو ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر امت کے اولین اور آخرین تھے. الگ الگ ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز دیے گئے ہیں. ہر تفسیر کھولیے آپ، اس میں الگ الگ انٹرپریٹیشنز آپ کو ملیں گے. تو ایک یہ ہے کہ ہر امت کے اولین اور آخرین، یعنی اب سپوز ابراہیم علیہ السلام جو ہے تبلیغ کی دعوت دیے تو پہلے بلاتے یا آنے والے،
اور بعد میں ایمان لانے والے، جیسے یہاں پر آیا ہے مقربون کا جو السابقون کا جو آیا ہے کہ وہ لوگ بلاتے ہی امیڈیٹلی لے کر آئے. تو ہر امت، ہر نبی بھی جو ہے انویٹیشن کے اوپر جلدی پہلے آ جانے والے تھے اور پھر بعد میں آنے والے بھی تھے. تو اس لیے تو ہو سکتا ہے ہر امت کے اولین اور آخرین، یعنی جو جلدی سے ایمان لے کر آئے، جلدی سے اپنے نبی کو سپورٹ کیے، جلدی سے وہ کر لیے، تو ان کے جو ہے ایک اور انٹرپریٹیشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پچھلی امتوں سے اگر کمپیئر نہیں کرے، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم سے اگر ہم کمپیئر کریں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ جو صحابہ اکرام تھے، پھر تابعین، طب تابعین، وہ پہلے لوگ تھے نا، تو ان کو جو ہے مطلب ان کا ایک ڈفرینٹ لیول کا تھا. ان کو جو ہے نا دین اسٹیبلش کرنے بھی کافی محنت لگی. اگر ہم دیکھیں گے جنگ بدر، احد، اور ایون آفٹر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر ہم اسلامک ہسٹری دیکھیں گے تو کتنے سارے چیزیں ہیں اس کے اندر. تو اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر جو تھے ان کی کیونکہ محنت زیادہ تھی، تو ان لوگوں میں سے زیادہ ہوں گے. اور ہم ہیں، ہم کو تو سب کچھ ریڈی میڈ ملا، اور اس کے بعد بھی کئی لوگ انکار کرنے والے ہیں. تو ان میں سے جو ہے کیا ہوں گے، بعد آنے والوں میں سے تھوڑے سے ہوں گے. خیر اس میں ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن ہے. ایک یہ ہو سکتا ہے اولین پہلی امت کے، پھر آخرین ہماری امت کے. ایک ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ جو تھے اور ہم جو ہے. پھر اس کا ایک اور انٹرپریٹیشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر نبی کے اولین اور آخرین. علی سرر موضونہ، اوپر تختوں کے ہوں گے بنے ہوئے سونے کے تاروں سے. اب یہاں پر ایک تختوں پہ ہوں گے جس کی ایمبرائڈری سونے کے یا گولڈ کے وائر سے جو ہے ہوں گے، یعنی جو سونوں کے تاروں سے جو ہے بنے ہوئے ہوں گے. اور جب ہم جنت کا بیان دیکھیں گے تو اس میں جو ہے بیچ میں جیمز لگے ہوئے ہوں گے. متکئین علیہا متقابلین، اوپر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے ایک دوسرے کے سامنے، یعنی ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے آمنے سامنے. اور آمنے سامنے جب دیکھ کے بات کرتے ہیں تو پھر اس کی بات الگ ہوتی ہے. تو بیٹھنے کے ادب بھی ہوتے ہیں کہ پیٹھ پھیر کے نہیں بیٹھنا ہے. تو اس طرح زیادہ آمنے سامنے بیٹھ کر جنت کے جو ہے مزے لیتے ہوں گے. یطوف علیہم، گردش کر رہے ہوں گے ان پر ولدان، لڑکے، یعنی یہاں پہ سرونٹ ہے یا بوائز جو آن سروس ہوں گے. مخلدون، ہمیشہ رہنے والے، ہمیشہ بچے رہیں گے، وہ بوڑھے نہیں ہوں گے اور بہت ایکٹیو ہوں گے. کیونکہ بوڑھا جب انسان ہو جاتا تو ایکٹیو نہیں رہتا، تو ایکٹیو ہوں گے. بھی اکواب، 7 پیالوں کے، اور اباریق، اور 7 جگ کے. یہاں پہ اباریق پلورل ہے، ابریق سنگولر ہے. a jug with handle and a spout، اس کو جو ہے ابریق کہا جاتا ہے. وہ کأسن، اور پیالے، گلاسز جو ہے. من معین، بہتی شراب کے، یعنی بہتی شراب کیا ہوتی ہے، فریش ہوتی ہے. تو بہتی شراب کے پیالے ہوں گے. لا یصدعون، نہ سر دکھائے جائیں گے، یعنی جس طرح شراب پیتے ہیں تو سر جیسا دکھتا ہے، نہیں ہوگا. عنہا، اس سے. ولا ینزفون، اور نہ وہ بیجا بولیں گے، یعنی عقل نہیں مارے جائے گی. اس سے جو ہے انٹاکسیفیکیشن نہیں ہوگا، نشہ نہیں ہوگا جس طرح دنیا کی شراب سے ہوتے ہیں. فاکہۃ، اور پھل. مما یتخیرون، اس میں سے جو وہ چن لیں گے، یعنی اپنی چوائس کے وہ پک کر سکتے ہیں، چن سکتے ہیں. ولحم طیر، اور پرندوں کا گوشت، یعنی یہ بھی جو ہے جو پرندہ چاہیے اپنی چوائس سے انسان لے سکتا ہے. چکن ہو، ڈک ہو، تیتر ہو، بٹیر ہو. مما یشتہون، اس میں سے جو خواہش کریں گے، یعنی جو بھی ڈیزائر ہوگا، جو بھی خواہش ہوگی وہ ملے گا. وحور عین، اور حوریں بڑی آنکھوں والی. کامثالی، مانند مثالوں کے. اللؤلؤ المکنون، موتی چھپے ہوئے، یعنی انٹچڈ موتی کے طرح ہوں گے، کیونکہ ورجنز ہوں گے. جزاء، بدلہ ہے. بما، ساتھ اس کے. کانو، جو. یعملون، وہ عمل کرتے تھے. یعنی دنیا میں عمل کرو گے تو پھر وہاں پہ یہ سارے ریوارڈز ملیں گے. لا یسمعون فیہا لغوا، نہ وہ سنیں گے اس میں کوئی لغو بات. وہاں جنت میں کوئی لغو بات نہیں ہوگی، بےہدہ، بے فائدہ، بد زبانی، غیبت، کوئی کسی کو تکلیف دینے والی بات نہیں کرے گا، دھوکہ دینے والی بات نہیں کرے گا، تانے، جھوٹ نہیں ہوں گے. ولا تأثیما، اور نہ کوئی گناہ کی بات. الا قیلا، مگر بات. سلامن، سلام. سلامہ، سلام کی ہوگی، یعنی پیس 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 پیس. یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ وہاں پر کمپلیٹ پیس ہوگا. اور اگر یہ دونوں آیتوں کو ہم جو ہے کنیکٹ کر کے، ہاؤ ٹو گیٹ پیس ان دنیا، جسٹ بی اوے فرام لغو. اور لغو جو ہے اکثر لوگ سمجھتے ہیں گانا بجانا، یہ ساری چیزیں لغو ہے، لیکن کوئی بھی بے فائدہ بے فضول بات، وہ انسان کیا کر رہا ہے، اس کے زندگی میں کیا چل رہا ہے، اس نے فلاں کو کیا کہا. ایون جو ہے
موسٹ متقی لوگوں میں بھی میں دیکھی کہ وہ دین صحیح سے فالو کر رہی ہے نہیں کر رہی، وہ صحیح اپنا کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی، وہ کہیں گناہوں میں تو نہیں پڑ گئی، اس کے ماں کے ساتھ کیا رشتہ ہے، اس کی بہن کے ساتھ کیا رشتہ ہے، اس کے شوہر کے ساتھ کیا رشتہ ہے، اس کے بچوں کی پرورش کیا ہو رہی ہے، اس کی پرسنل لائف، ایوری تھنگ جو آپ کو فائدے دینے والی نہیں ہے وہ ساری چیزیں لغو ہے۔ جیسے ہی آپ اپنے آپ کو یہ تمام لغو سے ڈسکنیکٹ کر لیں گے ویسے ہی یو ول گیٹ پیس اینڈ پیس اینڈ پیس اینڈ پیس۔ واصحاب الیمین، اور دائیں ہاتھ والے جس کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، ما اصحاب الیمین، کیا ہے دائیں ہاتھ والے، فی صدر مخدود، بیریوں میں بغیر کانٹوں کے، یعنی یہاں پر جو ہے کانٹوں والے درخت پہ بیریاں لگتی ہے لیکن وہاں پر کانٹے نہیں ہوں گے، اس طرح جو ہے اچھے درخت ہوں گے۔ وطلح منضود، اور کیلے تہبتے، وظل ممدود، اور سائے لمبے، یعنی ہر چیز افراط میں ہوگی، کثرت میں ہوگی، تو ایسے ہوں گے۔ اور ایک درخت ہے جنت میں، ایک سائڈ سے دوسرے سائڈ تک سائے میں گئے تو مطلب گھوڑا اگر چلتا رہے تو پھر ہاؤ مینی ایئرز، یعنی ایئرز اینڈ ایئرز اٹ کوڈ رن اونلی ان دا سایہ آف ون ٹری، تو پھر اس طرح جو ہے ہوں گے وہاں پر۔ یہ کس کے لیے؟ فرسٹ کیٹیگری جو وہ تھے جلدی کام کرنے والے سابقون تھے، سیکنڈ کیٹیگری رائٹ ہینڈ والے ہیں۔ وماء مسکوب، اور پانی بہتا ہوا، کیونکہ کنٹینیوس گرتا ہوا جو پانی ہوتا ہے فریش ہوتا ہے۔ وفاکہۃ کثیرہ، اور پھل بہت سے، یعنی ڈفرنٹ ورائٹی کے۔ لا مقطوعۃ، نہ ختم ہونے والے، ولا ممنون، اور نہ روکے جانے والے، یعنی یہاں پہ کیا ہوتا ہے، سیزنل ہوتے ہیں، آم کا سیزن ختم ہونے والے ہے، سیتافل کا سیزن ختم ہونے والا ہے، کوئی سیزن ختم نہیں ہوگا، کوئی جو ہے ختم وہ نہیں ہوں گے، کوئی روکا نہیں جائے گا، یعنی بعض فروٹس میں امپورٹ ایکسپورٹ میں رہتا دیکھیے کہ نہیں ملتا، جاتا نہیں، کوئی روکے گا نہیں، کوئی کسی سے وہ نہیں کرے گا۔ یا پھر دنیا میں بھی یوزولی ہوتا دیکھیے کہ کوئی کسی کے لیے خاص طور سے لا کر اگر رکھ لیا تو کسی اور کو اس کا ایکسس نہیں ہوتا۔ ایون گھر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی خاص نہیں وہ ابا جان کے لیے، وہ دادا جان کے لیے، وہ پھپھو جان کے لیے، وہ امی جان کے لیے، وہ فلاں بچے کے، کسی کو بھی روکا نہیں جائے گا۔ واٹ ایور یو ڈیزائر یو ول گیٹ اٹ۔ وفرشن، اور فرش، مرفوعہ، اونچی، یعنی فروش جو ہے فرش کے لیے بھی آتا ہے، وائف کے لیے بھی آتا ہے، جیسے وائف کے لیے لباس ہوتا ہے، تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ایک تو فرش بھی ہوں گے جو اونچے اونچے فرش ہوں گے، بیڈز ہوں گے، بیٹھنے کی جگہ ہوگی، تو اس کا معنی فروشن کے مطلب جو ہے ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنس میں بیڈز، فرش اور وائفز تینوں کے لیے لیے گئے ہیں۔ جیسے مرتبے والے ہوں گے ویسے اونچی اچھی جو ہے وائفز ملیں گی، یا اسپاؤس کے بارے میں بھی آ سکتا ہے کہ اچھا اسپاؤس ہوگا۔ انا انشأناہن، بے شک ہم نے پیدا کیا ہم نے ان کو، انشاء خاص طور پر بنا کر، یعنی کیسے وہاں پر ایک نئے رنگ، نئے روپ اور ایک خاص ان کو جو ہے وہ دیا جائے گا، کس کو؟ اسپاؤس کو۔ فجعلناہن ابکارا، تو بنا دیا ہم نے ان کو کنواریاں، یعنی ورجنز ہوں گی، انٹچڈ ہوں گی۔ عروباً اترابا، عروباً کا مطلب محبوب کے آتے ہیں، یعنی شوہر سے بہت محبت کرنے والی، ہنسنے ہنسانے والی کے معنی آتے ہیں۔ اور اترابا ہم عمر، یعنی کمپیٹیبلٹی ہوگی، جو ہے ہم عمر ہوں گے، اور جنت میں سب لوگ 30 to 33 ایئرس کی ایج میں ہوں گے۔ لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ، دائیں ہاتھ والے، اب جن کے نام اعمال جو ہے دائیں ہاتھ میں ملیں گے۔ وَثُلَّةٌ، ایک گروہ ہوگا، مِنَ الْأَوَّلِينَ، پہلوں میں سے، وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ، اور ایک گروہ ہوگا پچھلوں میں سے۔ اچھا، اب یہ اوپر تو جو ہے یہ ہے کیا ہے، رائٹ ہینڈ والے ہے، تو وہ بھی جو ہے ایک گروہ پچھلوں میں سے ہوگا اور ایک گروہ اگلوں میں سے ہوگا، یہ اس کا جو ہے ہم پہلے لے لیے۔ اور پھر نیکسٹ کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو بچا لے اور ان میں کبھی بھی ہم کو شامل مت کر۔ وہ اصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے یعنی لیفٹ ہینڈ والے، جن کے نام اعمال لیفٹ ہینڈ میں دیے جانے والے ہوں گے، وہ انکار کرنے والے، کافر، منافقین۔ ما اصحاب الشمال، کیا ہے بائیں ہاتھ والے،
فی سموم و حمیم، گرم ہوا میں اور گرم پانی میں، یعنی گرم حمیم میں جو ہے کھولتے ہوئے پانی کے معنی آتے ہیں، اور سموم میں جو ہے سین میم میم میں زہر یا زہریلی کے جو ہے معنی آتے ہیں. تو کھولتا ہوا پانی، زہریلی ہوا اس طرح ہوگا. وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، اور سایوں سے سیاہ دھواں کے، یعنی کالے سیاہ گرم تھک جو ہے دھواں ہوگا. لا باردن، نہ ٹھنڈے، ولا کریم، اور نہ آرام دہ، یعنی وہ سائے ہوں گے اتنے سفوکیٹنگ ہوں گے، نہ آرام دہ ہوگا، نہ فائدے مند ہوں گے، نہ ٹھنڈے ہوں گے. انہم کانو، کیونکہ وہ تھے، قبل ذالک، اس سے پہلے، مترفین، نعمتوں میں پلے ہوئے، یعنی بہت کھاتے پیتے مزے اڑاتے. جہنم میں آنے سے پہلے کی بات ہے، پہلے یعنی. اور پھر فرسٹ چیز کیا ہے، ناشکرے ہوں گے، کیونکہ سب چیز لے کر یوز کر کے استعمال کر کے اللہ کا شکر کرنے والے کا یہ حالت نہیں ہوگی. وَكَانُوا يُصِرُّونَ، اور تھے وہ اصرار کرتے، عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، بڑے گناہ پر، یعنی بڑے گناہ میں جو ہے کنٹینیوسلی کرتے وہ. بڑے بڑے گناہ پتہ ہے کبیرہ گناہ کیا ہے، شرک وغیرہ، اور اس کے علاوہ پہ بھی بہت بڑی لسٹ ہے جو پہلے ہم لے چکے. وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ کہا کرتے تھے، کون؟ اصحاب الشمال، اِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا، اور ہم ہوں گے، تُرَابًا، مٹی، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا بے شک ہم پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت پر یقین کرنے والے نہیں تھے. او آباؤنا، کیا بھلا ہمارے آباء و اجداد، الاولون، پہلے، یعنی وہ بھی اٹھائے جائیں گے، اس پر بھی ان کو تعجب ہوتا تھا. قل ان الاولین، کہہ دیجئے بے شک پہلے، والآخرین، اور پچھلے، لمجموعون، البتہ جمع کیے جانے والے ہیں، یعنی حساب کتاب سزا جزا ہوگی. بٹ اس کا وقت کیا ہے، مقرر ہے. الی میقات یوم معلوم، وقت تک معلوم دن کے، یعنی سب کو معلوم ہے کہ آنے والی ہے، لیکن کب آنے والی ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اس نے جو ہے اس کو کیا کیا ہے، فکس کیا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ وہ کب فکس ٹائم ہے. ثم انکم، پھر بے شک تم، ایھا الضالون، اے گمراہوں، یعنی بھٹکنے والوں، ہدایت سے دور جانے والے، کتابوں کو چھوڑنے والے، المکذبون، جھٹلانے والے، یعنی قیامت کو جھٹلانے والے، اللہ کو جھٹلانے والے، رسولوں کو، نبیوں کو، اللہ کے کلام کو جھٹلانے والے. لآکلون، البتہ کھانے والے ہو. کہاں سے کھانے والے ہیں؟ من شجر من زقوم، ایک درخت سے، زقوم کے، یہ جہنم کی جڑ سے نکلے گا. فمالیون، پھر بھرنے والے ہو، منہل بطون، اس سے پیٹوں کو، کیونکہ شدت سے بھوک ہوگی، تو پھر وہاں پر وہ بھوک کو مٹانے کے لیے زقوم جو جہنم کا درخت ہے اس سے کھانے والے ہوں گے. فشاربون، پھر پینے والے ہو، علیہ، اس پر، من الحمیم، کھولتے پانی سے، یعنی وہاں پر جو ہے کیا ہوگا، کھولتے پانی سے پینے کو ملے گا. یہاں پر جو ہے نارمل واٹر برداشت نہیں ہوتا، فریج کا پانی چاہیے، فریج کا پانی چاہیے، ٹھنڈا پانی چاہیے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ایسی سزا سے اور اس پانی سے جو ہے ہم کو محفوظ رکھے. فشاربون شرب الہیم، پھر پینے والے ہوں گے پینا پیاسے اونٹ کی طرح، کیونکہ پیاس بجھے گی نہیں، تو اونٹ جیسے پیتا ہے پیتا ہے پیتا ہے پیتا ہے، تو اس طرح جو ہے، کیونکہ اس گرم پانی سے پیاس مٹے گی نہیں، خوب پینے والا. ھذا نزلہم، یہ ہے مہمانی ان کی، یعنی بطور طنز کہا جا رہا ہے، یہ مہمانی ہوگی ان کی، یوم الدین، جزا سزا کے دن. پھر نحن خلقناکم، ہم نے پیدا کیا ہم نے تم کو. اب تمہاری پیدائش خود ثبوت ہے اللہ کے ہونے کی. فلولا تصدقون، پس کیوں نہیں تم تصدیق کرتے، یعنی تم اپنی پیدائش کے اوپر دیکھو، اس کے بعد بھی تم کو اللہ کے اوپر یقین نہیں آتا. افرأیتم، کیا بھلا دیکھا تم نے، یعنی غور کیا تم نے، ما تمنون، جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو، یعنی جو منی، جو سپرم سے جو تم پیدا ہوئے ہو، اس کے اوپر غور کیا. انتم، کیا تم، تخلقون ہو، تم پیدا کرتے ہو اس کو، یعنی تم ایک سپرم بھی بنا سکتے ہو، نہیں بنا سکتے. ام نحن الخالقون، یا ہم پیدا کرنے والے. کس نے کیا یہ؟ اب آپ دیکھیے اتنے سارے سپرمز، 250 ملین سپرم سے ایک سپرم صرف اووم ایکسپٹ کرتا ہے، کیسے؟ پھر اس کے اندر پورے جینیٹک کوڈز ہوتے ہیں، وہ کیسے؟ نحن قدرنا، ہم نے تقسیم کی، ہم نے یعنی ٹھہرایا، مقرر کیا، جس کو ٹالا نہیں جا سکتا ہے. بینکم، تمہارے درمیان، الموتا، موت، وما نحن، اور نہیں ہم، بمسبوقین،
ہارنے والے یا پھر مغلوب کرنے والے. تم بھاگ کے جا سکتے ہو؟ نہیں جا سکتے. اللہ کی پکڑ سے کہیں جا سکتے ہو؟ نہیں. علی ان نبدل، اس بات پر کہ ہم بدل ڈالے امثالکم، تمہاری شکلوں کو، وننشئکم، اور نئے سرے سے ہم پیدا کریں تم کو، یعنی قیامت کے دن، فی ما لا تعلمون، اس میں جو تم نہیں جانتے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کمپلیٹ قادر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو قیامت کے دن نئی شکل میں پیدا کرے. ہو سکتا ہے، دیکھیں احادیث میں کئی جگہ آتا ہے، کبھی چیٹی کی شکل میں، کبھی اس شکل میں، کبھی سیاہ شکل میں، کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کہتے ہیں. تو یہاں پر جب موت آ جاتی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بعد میں آؤ، کوئی موت کے فرشتے سے لڑ نہیں سکتا کہ جاؤ تم، کوئی موت کے فرشتے سے تم کو بچا نہیں سکتا ہے، نہ کوئی پیر، کوئی مرشد، نہ کوئی بابا، نہ کچھ. تو اور نہیں ہے ہم مغلوب ہونے والے نے، بھاگ کے ہم موت سے کہیں نہیں جا سکتے. پھر جب قیامت کے دن تم کو اٹھایا جائے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہے وہ شکل دے، تم اس کے اوپر بھی کنٹرول نہیں رکھ سکتے یا پھر رکھتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور البتہ تحقیق جان لیا تم نے، النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، پہلی دفعہ کی پیدائش کو، یعنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئے تھے. فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو کیوں نہیں تم نصیحت پکڑتے، یعنی تم کیوں نہیں سمجھتے کہ جس طرح ماں کے پیٹ سے ایک چھوٹے سے اس سے تم پیدا ہوئے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا، کھڑا کرنا کیا مشکل بات ہے. افرأیتم، کیا بھلا دیکھا تم نے، یعنی غور کیا تم نے، ما تحرثون، جو بیج تم بوتے ہو، یعنی جو تم کھیت میں بیج بوتے ہو، اس کے اوپر جو ہے غور کیا. پہلے اپنی پیدائش کے اوپر کہا گیا، اپنی موت کے اوپر کہا گیا، پھر اب بیج پہ جو کھیت ہوتا ہے، انتم تزرعونہ، کیا تم اگاتے ہو اس کو، یعنی تیار کھیتی کو تم دیکھ کے سمجھتے ہو تم اگاتے ہو. ام نحن الزارعون، یا ہم اگانے والے ہیں. یعنی اب آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے تم سمجھتے ہو کہ تم اگاتے ہو. اگر ایک بار بارش نہیں ہوئی، ایک بار فیوریبل کنڈیشنز نہیں ہوئے، ایک بار فیوریبل ویدر نہیں ہوا، یا ایک بار طوفان آ گیا، پوری جو ہے اگنے والی ختم ہو جائے، کون پیدا کرتا ہے. لو نشاء، اگر ہم چاہے، لجعلناہ، البتہ ہم بنا دے اس کو، یعنی تیار کھیتی کو، حطاما، ریزہ ریزہ. حطامہ جو ہے جہنم کا ایک کرشڈ حصہ بھی ہے، حطمہ جو کہتے ہیں، اسی سے یہ ہے، اسی روٹ سے. فَغَلْتُمْ، تو رہ جاؤ تم، تفکہون، تم باتیں بناتے. یعنی حادثے کے بعد کیا ہوتا ہے، کوئی ایونٹ ہوتا ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے، اس کے بعد لوگ جو ہے اس کے بارے میں چرچا کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو تمہاری تیار فصل کو ریزہ ریزہ کر دے، اور پھر تم اس کے اوپر ڈسکس ہی کرتے رہ جاؤ اور کچھ نہیں کر سکتے. اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، بے شک ہم البتہ تاوان ڈالے گئے ہیں، یعنی نقصان میں پڑ گئے ہیں. بلکہ نحنو، ہم، محرومون، محروم کیے گئے ہیں، یعنی ہمارا نقصان ہو گیا ہے، ہماری جو ہے وہ ہوا ہے، ہم تو ہار گئے، ہمارا تو لاس ہو گیا. افرأیتم، کیا پھر دیکھا تم نے، الماء الذی، پانی وہ جو، تشربون، تم پیتے ہو، کئی بار پیتے ہیں، غور کیا کہاں سے آیا. انتم انزلتموہ، کیا تم اتارتے ہو تم اس کو، من المزنی، بادل سے. یہاں پہ مزن جو ہوتا ہے اس ورڈ میں سفید چمکدار پانی سے بھرا ہوا، اس کے معنی آتے ہیں. ام نحن المنزلون، یا ہم اتارنے والے ہیں. لو نشاء، اگر ہم چاہے، جعلناہ، بنا دے ہم اس کو، اجاجا، کڑوا، زہر، یعنی پی نہیں سکو تم، ایسا ہو جاتا ہے. فلولا تشکرون، پس کیوں نہیں تم شکر ادا کرتے، یعنی کیوں الحمدللہ نہیں کہتے، کیوں شکر ادا نہیں کرتے. دیکھو کیسے اوشنز میں 1/10 نمک ہوتا ہے، وہ فلٹر ہو کر اگر نمک بھی اڑ کر بارش میں گرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ وہ ایک کتنی ڈیسالینیشن جو ہو رہا ہے پانی کا واٹر سائیکل میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے اس کے اندر. افرأیتم، کیا پھر دیکھا تم نے، النار، آگ کو، التی، وہ جو، تورون، تم سلگاتے ہو، یعنی تم جو سلگاتے ہو اس آگ کو تم نے دیکھا. انتم انشأتم، کیا تم اگاتے ہو تم، شجرتہا، اس کا درخت، ام نحنو، یا ہم، المنشئون، اگانے والے ہیں. پہلے جو ہے کیا ہوتا تھا کہ دو چیزوں کو رب کر کے فائر کو جلایا جاتا تھا. جیسے یہاں پہ شجرتہا میں دو درخت کا آیا ہے، اٹ ریفرز ٹو دا فائر وڈ کے لیے، پرٹیکولرلی عربیہ میں مرخ اور افار یا پھر افار بھی آتا ہے. تو یہ ٹریز جو ہے ان کو رب کر کے جو ہے آگ لگائی جاتی تھی. اور آگ کیا ہے، ایک ایسینشیل ایلیمنٹ ہے سروائیول کے لیے، گرمی کے لیے، کوکنگ کے لیے، اور کتنے چیزوں کے لیے.
تو اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاور آف کریشن دیکھو. تم وہ کرتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی سپریم ابلٹی دیکھو کہ ایک آگ کو یہ دو چیزوں کے رب کرنے سے اٹ کمز ان ٹو ایگزسٹنس. تو ہم کتنا ڈپینڈنٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر بیسک ایلیمنٹ سچ ایز فائر کے لیے. اور اس کا یہاں پہ سورس کہا جا رہا ہے کہ شجرتہ، آگ جس سے ہوتی ہے. تو اب اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو اب آپ کہیں گے کہ ہم تو رب نہیں کر رہے درختوں کو، لیکن ویئر از کول کمنگ فرام، ویئر از پیٹرول کمنگ فرام، یا پھر جو ٹوکس کو جلا کے آگ ہم لگاتے ہیں ویئر از اٹ کمنگ فرام، ویئر از اٹ کمنگ فرام؟ فوزل فیولز ہے نا. اور یہ فوزل فیولز کیسے بنتے ہیں؟ ایوری بڈی نوز، انہی درختوں سے. تو اس کا جو ہے یہاں پر ذکر ہے. اگر ہم دیکھیں گے تو ایک ایک آیت کو واو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا بیوٹیفلی اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ نحن جعلناہا، ہم نے بنا دیا اس کو، کس کو؟ درخت سے ایک پوری آگ اور فیول اور انرجی، تذکرہ، نصیحت کا سبب. یعنی روز آگ جلاتے ہو، تم نے سوچا وہ آگ آئی کہاں سے ہے؟ اس کو دیکھ کر کبھی جہنم کی آگ یاد کی ہے؟ وَمَتَاعًا، اور فائدے کی چیز، لِلْمُقْوِينَ، مسافروں کے لیے. اسپیشلی راستے میں، سردی میں بھی کام آتی ہے، کھانا پکانے میں بھی کام آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ اچھا، اب مسافروں کے لیے اگر اس کو ماڈرن کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے تو پیٹرول ٹریولنگ کے لیے جو ہے ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے؟ یا ڈیزل؟ اور یہ انرجی جو ہے ایون مسافر، چھوٹے سفر میں بھی دیکھ لیجیے آپ، اسکوٹرز، گاڑیاں، یہ فیول کہاں سے؟ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس تسبیح کیجیے نام کی اپنے رب عظیم کی. نام بھی عظیم، رب بھی عظیم. یہ سارے فائدے اٹھاتے ہو لیکن شکر نہیں ادا کرتے. فلا، پس نہیں، اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، بمواقع النجوم، تاروں کے مواقع کی، یعنی مقامات کی، ستاروں کے غروب ہونے کی جگہ اور وقت. اس سے مراد سحری کا وقت یا عبادت کا وقت. وہ وقت گواہ ہے کہ قرآن کیا چیز ہے. قسم سے پہلے یہاں پر لا آیا ہے تو غلط بات کو ریجیکٹ کرنے کے لیے یہ آتا ہے. یہاں پر یعنی ریجیکٹنگ واٹ از فالس، اس کے معنی جو ہے آتے ہیں. جو منکرین کی باتیں ہوتی تھی، ریجیکٹ کرنے والوں کی باتیں ہوتی تھی، اس کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے. اور یہاں پر قسم ہے تاروں کے غروب ہونے کی جگہ. اس میں اب اگر ہم دیکھیں گے کہ کائنات میں ہر سٹار اپنے اپنے آربٹ میں ہے، جہاں سے وہ ریوالو ہو کے ڈوبتا ہے، یا پھر ہمیں جہاں ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے. تو امپورٹنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ وہ چیز گواہ ہے. یہ پوری چیزوں کو اگر دیکھیں گے وہ گواہ ہے. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ، اور بے شک وہ البتہ ایک قسم ہے. لَوْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے، یعنی اگر تم کو اس قسم کی ویلیو پتہ ہوتی، عظیم، بہت بڑی. یعنی یہ چھوٹی موٹی قسم نہیں ہے، بہت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر اس چیز کو گواہ بتا رہے ہیں کہ بہت بڑی قسم ہے، بہت بڑی گواہی ہے، تو تم کو نہیں پتہ ہے، کیونکہ یہ سب ہمارے ہیومن مائنڈ کے جو ہے نا سمجھنے کے بھی باہر ہے. تھوڑا بہت ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہاں ہر سٹار اپنے آربٹ میں گھوم رہا ہے، یا پھر ہم کو جہاں نظر آتا ہے، یا کائنات میں جو میٹیورائٹس ہے، یہ ساری چیزیں ہیں کتنا. اور اب ہم پھر بھی اتنے سائنٹیفک جو ہے ڈسکوریز کے بعد اتنا بھی بول سک رہے ہیں. لیکن تم اگر سمجھو گے تو یہ بہت بڑا معاملہ ہے. انہو لقرآن کریم. اب یہ ساری چیزیں کس چیز کی گواہ ہے؟ بے شک وہ البتہ ایک قرآن ہے عزت والی، کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، بتایا جہاں بہت کریم، بہت عزت والی ہے. فی کتاب مکنون، ایک کتاب میں محفوظ، پروٹیکٹڈ، بالکل جو ہے وہ ہے. اور کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں ہے. لا یمسہ، نہیں چھوتے اس کو. کس کو؟ وہ جو پروٹیکٹڈ کاپی لوح محفوظ میں ہے اس کو نہیں چھوتے.
الا المطہرون مگر پاکیزہ لوگ، یا مطہرین یعنی جو گناہ سے، شرک سے، کفر سے پاک ہے، وہ کون ہے؟ فرشتے ہیں۔ اب اس آیت کو جو ہے دلیل بنا کر یہ کہا جاتا ہے کہ حیض میں نہیں لے سکتے، وضو کے بغیر نہیں لے سکتے، یا ایسا نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے پاس کاپی ہے وہ والی کاپی نہیں ہے، یہ ہمارے پاس کاپیز آف دیٹ قرآن ہے۔ یہ جو لوح محفوظ میں پروٹیکٹڈ ہے، تو اس چیز کی یہاں پہ بات ہے۔ پھر تنزیل من رب العالمین، نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف سے، یعنی اس میں کوئی شیطان کا ہاتھ نہیں ہے، رب العالمین کی طرف سے ہے۔ افبہذا الحدیث، کیا پھر اس بات کے ساتھ، یعنی اس قرآن کے ساتھ، انتم مدہنون، تم معمولی سمجھنے والے ہو، یعنی یہاں پر تم اتنا معمولی اس کو سمجھتے ہو، اور یہاں پر یو ڈونٹ ٹیک اٹ ویری سیریسلی، تم اس کو جھٹلاتے ہو، اس کو جو ہے لائٹ لیتے ہو۔ وَتَجْعَلُونَ، اور تم بناتے ہو، رزقکم، اپنا جو ہے رزقکم میں حصے کے معنی بھی آتے ہیں، پیشہ کے معنی بھی آتے ہیں، انکم تکذبون، بے شک تم جھٹلاتے ہو۔ فلولا، پس کیوں نہیں، اذا بلغت الحلقوم، جب پہنچ جاتی ہے حلق کو۔ کیا چیز پہنچ جاتی ہے حلق کو؟ موت، جب جان نکلے گی، جب آخری دم پر ہوگے، وَأَنتُمْ، اور تم، حِینَئِذٍ، اس وقت، تنظرون، تم دیکھ رہے ہوتے ہو، تم آنکھوں دیکھتے ہو، بے بسی سے تمہاری جان نکل کر جاتی رہے گی۔ ٹاپ کلاس کا اسپیشلسٹ ہو، ایکسپرٹ ہو، سائنٹسٹ ہو، ڈاکٹر خود ہو، کروڑ پتی ہو، کوئی اپنے آپ کو جو ہے نہیں بچا سکتا جب موت آتی ہے، اور سب آس پاس لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی روک سکتا ہے جانے والے کو؟ نہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کی طرف، منکم، تم سے، وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم دیکھتے نہیں ہو۔ جو فرشتے جان نکالتے ہیں، میت کے آس پاس جو فرشتے ہوتے ہیں، نحنو، اللہ علم کے بنا پر ہوتے ہیں قریب، اور فرشتے فزیکلی قریب ہوتے ہیں۔ فلولا، پس کیوں نہیں، ان کنتم، اگر ہو تم، غیر مدینین، نہیں اختیار میں، یعنی تم اس میں مدینین میں مطیع ہونا، فرمان کے اوپر چلنا، تابعدار ہونا، ماتحت ہونا، اس کے معنی آتے ہیں۔ تو غیر مدینین، نہیں تم مطیع، نہیں تم اختیار میں، نہیں تم زیر فرمان، نہیں تم تابعدار، نہیں تم ماتحت، اس کے معنی ہیں، مطلب کہ تم چاہ کر بھی جانے والے کو روک نہیں سکتے۔ ترجعونہا، تم لوٹاتے اس کو، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، یعنی اگر تم واقع میں طاقتور ہوتے تو تم اس کو واپس زندہ کر پاتے، یعنی ساری مال، ساری دولت، ساری ٹیکنالوجی، ساری سائنس، سارا پاور، سب کچھ لگا لو، زندگی بھر تم اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے رہے نا۔ انسان جو ہے اپنے آپ کو کس بیسس پر طاقتور سمجھتا ہے؟ کبھی میرے پاس پیسہ بہت ہے، میرے پاس علم بہت ہے، میرے پاس ٹیکنالوجی بہت ہے۔ ایک مرتے ہوئے انسان کی کیا تم جان لوٹا سکتے ہو؟ فَأَمَّا، پھر اگر، إِن كَانَ، اگر ہے وہ، من المقربین، مقربین میں سے۔ اب کس چیز میں مقربین میں؟ فرائض میں، نوافل میں اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے۔ فروح، تو راحت ہے، یعنی رحمت ہے۔ موت کے فرشتے گڈ نیوز لے کر آئیں گے، دنیا کے سارے غم بھول جائیں گے، کیونکہ اللہ کے ملاقات کے لیے جلدی اور تیاری میں ہوں گے۔ وریحان، اور خوشبو، یہاں پہ ریحان خوشبو کے لیے آتا ہے، تو فرشتے جب آئیں گے وہ خوشبودار کفن لے کر آئیں گے۔ وجنت، اور جنت ہے، نعیم، نعمتوں والی۔ وَأَمَّا، اور لیکن، إِن كَانَ، اگر ہے، من اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں میں سے، فسلام لک، تو سلام ہے تیرے لیے، من اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں میں سے، یعنی شکر ہے، بچ گیا۔ وَأَمَّا، اور لیکن، إِن كَانَ، اگر ہے، من المکذبین، جھٹلانے والوں میں سے، الضالین، بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے، اگر گمراہوں میں سے ہے، فنزل، تو مہمانی ہے، من حمیم، کھولتے پانی میں سے، وتصلیۃ، اور داخل ہونا ہے، جہیم، جہنم میں۔ تصلیۃ میں داخل ہونے کے معنی بھی آتے ہیں اور چونکنے کے معنی بھی آتے ہیں۔ ان ھذا، بے شک یہ، لہو حق الیقین، البتہ وہی حق ہے یا یقینی ہے۔ کیا؟
3 ٹائپ کے لوگ بتائے گئے ہیں، رائٹ ہینڈ والے، لیفٹ ہینڈ والے اور السابقون جو مقربون ہوں گے۔ تو یہ یقینی ہے، یہ سچ ہے، ایسا ہوگا۔ فسبح بسم ربک العظیم، بس تسبیح کیجئے نام کی، کس کے؟ اللہ کے، رب، اپنے رب عظیم کی۔ اور تسبیح اللہ کو ہر عیب سے پاک جاننا، ماننا، ڈکلیئر کرنا۔ یہاں پہ تسبیح کا مطلب رٹا رٹا مارنا نہیں ہے۔ جب سبحان اللہ ہم بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تمام شریکوں سے پاک، عیبوں سے پاک جو ہے یہ کرتے ہیں۔ اور عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہتے ہیں کہ اس کو تم لوگ اپنی رکوع میں رکھ لو۔ یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی کہ فسبح بسم ربک العظیم، تو اس کو رکوع میں پڑھنے کے لیے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف رکوع میں پڑھنا ہے، بلکہ ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو السابقون اور مقربون میں شامل کر لے اور ان کے جیسے عمل کرنے والے ہم کو بنا، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور یہ جو لیفٹ ہینڈ والے ہیں، ان کی صفات سے، ان کے جو ان کا انجام ہے، اس سے ہم کو بہت بہت دنیا اور آخرت میں دور رکھے۔ آمین۔